اس سے پہلا درس آپ لوگ کے سامنے یقین اور توکل کے باب سے شروع ہوا تھا. آپ لوگوں کے سامنے یقین کسے کہتے ہیں وہ بتلایا گیا. آج توکل کسے کہتے ہیں وہ بتلایا جائے گا. توکل کہتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کرنے کو. وہ بھروسہ کیا ہے اس چیز کو ہم جان لیں. مدارج السالکین میں امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ جلد 2 صفحہ نمبر 397 میں لکھتے ہیں کہ ایمان اور توکل یعنی ایمان اور یقین یہ ایسے ہے جیسے جسم اور روح کے. اگر کوئی شخص اللہ پہ ایمان تو لاتا ہے لیکن اگر اللہ کی ذات سے اگر وہ نا امید ہے تو سمجھ جائیے کہ اس کے دل سے روح نکل چکی ہے. روح نہیں. ایمان اور توکل دراصل ایک جسم اور روح کی حیثیت رکھتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا ایمان اللہ کے ذات پہ جتنا ہے تو کیا ہم اتنا بھروسہ کرتے ہیں. جیسے حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ التوکل تو نصف الدین. توکل جو ہے وہ دراصل آدھا دین ہے. تم اگر اللہ کے ذات سے امید رکھتے ہو توکل کرتے ہو تو آدھی دین تمہیں مل چکی ہے. اس چیز پہ یقین کرو. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز سے آج امت محمدیہ کتنی خالی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صلاح اولھا فی الزہد والیقین کہ میرے امت کے اول لوگ جو کس چیز سے کامیاب ہوئے؟ اللہ پہ یقین اور زہد یعنی دنیا کو چھوڑنے کی وجہ سے. وَهِلَاكُ آخِرُهَا فِي الْبُخْلِ وَالْعَمَلِ اور میرے امت کے آخر لوگ ہلاک ہوں گے کس چیز کی وجہ سے؟ بخیلی کی وجہ سے اور بے عملی کی وجہ سے. میری امت کے آخری دور میں لوگ جو ہلاک ہوں گے اس وجہ سے. آج ہم دیکھ لیں ہم کتنے بخیل ہیں. ہم کون سا ایسا عمل کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگلے لوگوں کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے اس کے یقین کی وجہ سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت سے کون ناواقف ہے؟ ہر ایک کو پتا ہے. لیکن انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام اگر دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے. کیوں ملا ہے؟ حضرت عمر فاروق بھی تھے اور بھی صحابہ تھے. کیا حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مار کھائے؟ بلال کی طرح مار کھائے؟ خباب بن ارد کی طرح انہوں نے تکلیفیں برداشت کی؟ کیا انہوں نے خالد بن ولید کی طرح اور ابو ذرہ کی طرح انہوں نے جنگ لڑی؟ نہیں. لیکن وہ سب سے افضل. کیوں؟ کس بنا پر؟ لکھتے ہیں کہ ان کا یقین اللہ کی ذات سے اتنی زیادہ تھی کہ اسی وجہ سے انبیاء کو جس طرح سب سے زیادہ یقین اللہ کی ذات سے تھی اسی طرح اس کے بعد اگر کسی کو اللہ کی ذات سے سب سے زیادہ یقین تھا تو حضرت ابو بکر صدیق کو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس آپ کا مقام بہتر سے بہتر ہو تو اس کے لیے اللہ کی ذات سے امید رکھنا ہوگی. کیوں امید رکھیں ہم؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا عبادی اے میرے بندے ان حرم الظلم علی نفسی کہ میں نے اپنے نفس میں ظلم کو حرام کر لیا ہے. فلا تظالموا تم ظلم نہ کرنا ایک دوسرے پہ. جب اللہ کی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے نفس میں ظلم کو حرام کر لیا ہے تو ہم یہ کیسے سوچتے ہیں کہ آج اگر کسی انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے یا اس کے کاروبار نہیں چل رہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں دے رہا؟ کہ اللہ آپ کو تکلیف میں دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو وہ چیز عطا نہیں کر رہے؟ آپ اس چیز کو سوچ رہے ہیں؟ کیوں اس چیز کا یقین؟ آج بہت ساری لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے یا ایسے لڑکے ہوتے ہیں جو یہ بہت امید کے ساتھ کہ میں جاؤں گا تو میرے شوہر ایسے ہوں گے، وہ لڑکیاں امید کرتے لیکن وہ چیز نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ظاہری اسباب پہ یقین کر کے جاتے ہیں کہ میرا شوہر اتنا کما رہا تو ہمیں اتنا خوش رکھے گا. اس چیز پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ کی ذات دینے والی ہے. ہم اس کے ساتھ صبر کے ساتھ رہیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں کیا کچھ عطا کریں گے. جیسے ابراہیم علیہ السلام اور حاضرہ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو پتا ہے کہ جب فرشتوں نے ان کو خبر دینے آئی کہ اولاد کے لیے تو حاضرہ علیہ السلام
فرشتوں کے ساتھ کھڑی، یعنی دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی کہ شوہر میرے اس کی خدمت کر رہے ہیں، اور وہ لوگ کس طرح سے یہ کرے جب وہ اپنی شوہر پہ ہنستی ہے کہ میرا شوہر ان کے ساتھ میرے خوش ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کی ہنسی کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ تم نے اتنے دنوں سے ان کے ساتھ برداشت کر رہا، ہم تمہیں اولاد کی خوشخبری دیتے ہیں۔ 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کا اولاد ہوئی، کیوں؟ کیونکہ یقین تھا کہ اپنے رب سے میں نے مانگا ہے۔ آج لوگوں کو یہ یقین ہے کہ میرے اولاد کو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کرے، اتنی مال و دولت ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز جب گئے تھے دنیا سے تو اپنے بیٹوں کا نام کیا چھوڑ کے گئے تھے؟ 1 درہم بس۔ اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا ان کے اولاد کے پاس 1 لاکھ درہم، جو آج کے حساب سے تقریباً 8 کروڑ روپے ہوتے ہیں۔ اتنا ان کے اولاد کو اپنے چھوڑ کے بادشاہ نے گئے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس بادشاہ کے بیٹوں نے بھیک مانگے راستوں پہ، اور عمر بن عبدالعزیز کی اولادوں نے ایک مجلس میں انہوں نے 1 لاکھ روپے درہم کو صدقہ کیا ہے۔ یقین تھا کہ میرے اولاد کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی فیوچر کو بہتر سے بہتر کریں کہ اللہ کے ذات سے امید کیسے کریں؟ جیسے ہم سورہ کہف میں بتایا گیا، قانا ابوہما صالحا، کہ ان کے باپ نیک تھے، کہ اللہ رب العالمین نے 2 فرشتے یعنی کہ 2 نبیوں کو بھیجا اس کے خزانے کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو آج ہم یہ سوچ لیں کہ ہماری مال و دولت ہماری اولاد کو بہتر فیوچر نہیں دے سکتی، ہماری نیکی اس امید کے ساتھ، جیسے عبداللہ ابن مسعود جب نماز پڑھتے تھے اور اپنے بیٹے کو بغل میں سوئے ہوئے دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ میرے بیٹے، یہ نماز جو میں رات کے وقت میں پڑھ رہا ہوں اپنے لیے کم، تمہارے لیے زیادہ۔ سید بن مسیب جب اپنے بیٹے کو دیکھتے تھے سوئے ہوئے تو اس کو دیکھ کر کہتے تھے کہ میرے بیٹے یہ عبادت تمہارے لیے ہے۔ یقین ہوتا تھا کہ اللہ میں عبادت جو کر رہا ہوں، نیکی جو کر رہا ہوں، اس بنا پر کہ تو میرے اولاد کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ یقین آج ہمارے ہے عبادت کے ساتھ کہ اللہ کے ذات سے یہ امید ہے کہ اپنے اولاد کے لیے ہم جو اپنی نیکیوں کو چھوڑ کر جائیے۔ مال و دولت کے ظاہری اسباب ٹھیک ہے، وہ ایک ہے کہ ظاہری اسباب مال و دولت ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ آپ کی نیکیاں آپ کے اولاد کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اسی چیز کے یقین کے بعد کہ توکل وہی کہتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پہ کہ تم انکم لا تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، کہ اگر تم اسی طرح بھروسہ کرو جیسا کہ اللہ پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، لو لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ رب العالمین اسی طرح تمہیں رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندوں سے اللہ نے تمہاری مشابہت دی ہے کہ پرندوں کو جس طرح اللہ رزق دیتا ہے اسی طرح تمہیں رزق دے گا، شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات سے اسی طرح امید کرو، ظاہری اسباب کو اختیار کرو۔ پچھلے درس میں بتایا کہ آپ کوشش کریے اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں، اور اللہ کی ذات پر ہر کچھ سپرد کر دیجئے۔ اے اللہ میں نے کوشش کری، اللہ کرنے والا تو ہی ہے، تو اسے بہتر سے بہتر کر دے، تب جا کر وہ کامیابی ملے گی، تب جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اللہ ہمیں دنیا میں بھی وہ فائدہ ہمیں نصیب کر سکتے۔ اسی کے ساتھ اور آپ کو بتلا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنگ سے لوٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، آپ کی تلوار اس درخت پہ لٹکی ہوئی تھی۔ ایک کافر آتا اس تلوار کو نکال لیتا ہے اور کہتا ہے من یمنک منی، اے محمد بتلاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ یہ کہتے ہیں اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے وہ تلوار چھوٹ گئی۔ ہمارا رہتے تو دوسروں کو آواز دیتے، لیکن ایک نبی کا یقین کیسا ہوتا ہے اللہ کے ذات سے کہ اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اسی طرح غار ثور میں جب حضرت ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول تھے تو اللہ کے رسول کو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر کافر اپنے پاؤں کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تم کیوں غم کرتے ہیں؟ اللہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ جب اس یقین جس انسان کے ساتھ ہو گئے، اللہ رب العالمین دنیا میں اس کو وہ رزق، وہ سکون عطا کریں گے جس کا وہ تصور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس چیز میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بھائی آئے، اور اس کا چھوٹا بھائی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین اسلام سیکھنے کے لیے آتا تھا، دین سیکھنے کے لیے آتا تھا، اور بڑا بھائی یہ کہتا تھا کہ تم اللہ کے پاس دین سیکھو، میں کاشتکاری کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، جو پروفٹ ہوگا دونوں بانٹ لیں گے۔ تو شیطان نے بڑے بھائی کو یہ اکسایا
کہ ارے تم صرف سارے محنت تم کرتے ہو، آدھا چھوٹا بھائی لے جاتا ہے. آ کے اللہ کے رسول کے پاس یہ شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر وقت آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا رہتا ہے، میرے ساتھ کاروبار میں ہاتھ نہیں بٹاتا ہے، آپ اسے کہیے کہ یہ بھی میرے ساتھ ہاتھ بٹائے تاکہ ہم لوگ دونوں مل کر کام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت جبرائیل اسی وقت آئے اور اللہ کے رسول کو بتلائے کہ اس بڑے بھائی کو جو رزق دیا جاتا ہے اس چھوٹے بھائی کے دین سیکھنے کی وجہ سے. چھوٹا بڑا بھائی یہ نہ سمجھے کہ میں محنت کر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں جس بنا پر اللہ تعالیٰ میری صلاحیت کے بنا پر مجھے دے رہے، ہرگز نہیں، بلکہ چھوٹے بھائی کے دین سیکھنے کی وجہ سے. علماء اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو انسان طالب علم علماء پہ جو خرچ کرتے ہیں یا مسجدوں پہ جو دیتے ہیں، اللہ کے ذات کو امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ان کے رزق میں برکت عطا کرتے ہیں. یہ حدیث ظاہری ہمیں اس چیز کو بتا رہی ہے. اور اس چیز کے ساتھ ساتھ ہمیں آج دیکھنا چاہیے کہ ہم میں کا ہر ایک شخص، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے وہ امام مالک کہتے ہیں کہ تم کسی کو کسی گناہ پہ اگر کوئی شخص پہلے گناہ گار تھا، شراب پیتا تھا، سگریٹ پیتا تھا یا اور بھی بدکاریاں کرتا تھا، اب وہ چھوڑ کر نیک اور صالح بن گیا ہے، تو تم کبھی اس کے پچھلے گناہ کے بارے میں اسے آر مت دلانا. بھول گئے اپنے پہلے دن تم کیسے تھے، تم اس طرح کے گناہ کرتے تھے. امام مالک کہتے ہیں کہ اگر کوئی بدکار عورت بھی اگر ہوتی جسے میں جانتا کہ بدکار عورت ہے، اس گناہ کو چھوڑ دی، تو میں اسے بھی آر نہیں دلاتا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو آر دلاتا ہے کسی گناہ پہ جو وہ چھوڑ چکا ہے، توبہ کر چکا ہے، اس وقت تک اس انسان کی موت نہ آئے گی جب تک وہ اس گناہ کو نہ کر لے. آج ہمارے معاشرے میں کسی کو تانا دینے میں ہم پیچھے نہیں ہوتے کہ آج بہت بڑے بڑے دین کی باتیں کر رہے ہو، بہت تم دین سکھائے چل رہے ہو، پہلے تم کیسے تھے؟ آج 5 وقت کے نمازی تم بن گئے ہو، تم نماز پڑھ رہے ہو، سوچ لیے پہلے 1 وقت کی نماز. تو یہ آج آپ جو پڑھ رہے ہو اس چیز پہ آپ اس کو دیکھیے پچھلے وقت میں اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ اس کا تصور نہ کریے. اپنے بچوں کے ساتھ بہتر سے بہتر اللہ کی ذات سے امید کریے کہ اللہ اس پرفتن دور میں ہمارے بچوں کو ہر طرح سے گمراہی سے اللہ کو بچانا، اللہ نیک اور صالح بنانا، اللہ میری وفات کے بعد بھی میرے بچوں کے راہ کو ہموار کرنا، خوشگوار بنانا، نیک اور صالح، اور اسے دنیا و آخرت کی ہر بھلائی عطا کرنا. اور اس کے لیے آپ جتنی کوشش کریں گے، جتنی نیکی کریں گے، آپ کی اولاد کو اس کا اجر ملے گا. یہ ہے اللہ کی ذات سے وہ امید، وہ یقین جو آج ہمارے اندر ختم ہو چکی ہے. ہم جتنا یقین اللہ کی ذات سے کریں گے، توکل کریں گے، بھروسہ کریں گے، اتنا ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی. جس طرح گھر سے باہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شام کے وقت میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں اللہم ارجو رحمتک فلا تکلنی الی نفسک طرفۃ عین، کہ اللہ میں تیری رحمت کا امید کرتا ہوں، اے اللہ مجھے پلک جھپکنے بھر بھی میرے نفس کو میرے تابع نہ بنانا، یعنی کہ ہمیشہ تو میرے نفس کو اپنا مطیع فرما بردار بنانا. تو آج صبح شام کی دعائیں، آج ہم ان سب دعاؤں کو یاد کریں، اللہ کی ذات سے ان دعاؤں کو ہم کریں. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ چھوٹی سی دعا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، عرش کے نیچے کا ایک خزانہ ہے یہ دعا. اس دعا کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو لا حول ولا قوت الا باللہ پورے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھے گا، اس کے 99 طرح کے بلائیں اللہ رب العالمین اس کے سے دور کر دیں گے. اور سب سے چھوٹی بلا، سب سے چھوٹی چیز جو دور کریں گے وہ غم یہ نہیں بتلایا گیا کہ آپ کو آپ کے کاروبار کا غم ہو، بیوی بال بچوں کا غم ہو، گھر کا غم ہو. سب سے ادنا چیز بتایا گیا کہ آپ کی زندگی سے جو سب سے پہلی چیز ختم ہوگی وہ غم. ہم آج کتنا پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ؟ یقین ہے اس دعا پہ؟ یقین ہی نہیں ہے. پڑھتے تو ہے لیکن فائدہ نہیں دکھتا. کیوں نہیں دکھتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ جب تک یقین نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا. ہم یقین کے ساتھ پڑھیں، دیکھیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں، کیسے ہم مصیبتوں سے نکلتے ہیں، کیسے ہمارے اندر اللہ رب العالمین خیر و بھلائی کی ہر ایک چیز ہمارے اندر آتی ہے. جب ہم پڑھیں گے تب تو بہت ساری سی دعائیں، ایک چھوٹی سی دعا تو پڑھ کے آزما کر دیکھ لیجئے کہ اللہ کے ذات سے امید کر دیکھ لیجئے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو
اللہ تو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی ذات پہ ہمیں پوری طرح سے توکل اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔